بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 9 اپریل کا آج دن ہے، بڑا اہم اور جمعرات کا دن بھی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اب تک کی جو اپڈیٹس آئی ہیں، تازہ ترین خبریں، وہ جنگ کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے وہ بتا دوں۔ امریکہ کی خبر جو مشرق وسطیٰ میں ان کے اڈے ہیں، اس پر ایران اور سعودی عرب کا بہت بڑا رابطہ ہوا ہے۔ عرب امارات ایک طرف اسرائیل پہنچ گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ہے۔ امریکی نائب صدر سیز فائر میں لبنان کا معاملہ جس سے انکار کیا جا رہا ہے، ایران کے 10 پوائنٹ سے انکار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شہباز شریف کے ٹویٹ پہ دوبارہ لبنان کی یاد دہانی کروائی اور مذاکرات میں ابھی تک ایران نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ وفد بھیجیں گے یا نہیں، نام انہوں نے اناؤنس نہیں کیے۔ ٹویٹ شہباز شریف کا کس نے لکھا ہے؟ انٹرنیشنل اخبارات نے یہ بھی بھانڈا پھوڑ دیا اور اعلیٰ شخصیات جو امریکی نائب صدر، اس کی زندگی کو خطرہ بھی کہا جا رہا ہے اور پاکستان میں فوج ہائی سیکیورٹی الرٹ بھی کی جا رہی ہے۔ اور ایران نے آج جنگ کے بعد اپنی صلاحیتیں ٹیکنالوجی میں بھی دکھائیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف کے خاندان سمیت ویڈیوز، تصاویر ہیک کر کے اکاؤنٹ پبلش کر دیا۔ اور بدترین شکست کے بعد ٹرمپ اب کمزور ممالک پر غصہ نکالنے لگا ہے، گرین لینڈ، کیوبا پر اور نیٹو کے اتحاد پر۔ اور عمران خان کی جو سلمان صدر سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر ایک تو عہدے سے ہٹانے کے لیے اگلا پلان تیار ہے، اور چونکہ 9 اپریل ہے آج، جمہوریت کا تختہ الٹنے والا جرنیل جو امریکہ کے سامنے لیٹ گیا تھا، وہ کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے مقابلے کے لیے جعلی اکاؤنٹس بنا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اس وقت مذاکرات کا معاملہ یہ جنگ ہے اور اس میں بنیاد ہے آبنائے ہرمز۔ سیز فائر کا معاملہ اسی پہ تھا، وہاں سے تیل یا گیس کا کوئی کنٹینر نہیں گزرا ابھی تک۔ 4 جہازوں نے کوشش کی ڈرائی کارگو لے کر، ایران نے اجازت نہیں دی۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران نے آج جو سعودی عرب کے ساتھ وزیر خارجہ دونوں کی آج پہلا آفیشیل رابطہ ہوا، یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ چین کی طرف سے ہے، کیونکہ چین ان دونوں ممالک کو اکٹھا کرنے پر اس بات پر تیار کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکی اڈے ختم کروائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوگا مڈل ایسٹ میں، یہ اڈے ختم ہونا سب سے بڑی جیت ہوگی۔ اب یہاں اس وقت عرب امارات تو اپنا پورا کھیل کھیل رہا ہے، ان کا پورا وفد ایک اسرائیل پہنچا ہے، بن گوریان ایئرپورٹ پر ان کی لینڈنگ ہوئی۔ اب لبنان پر بھی اس کے ساتھ حملے شروع ہو گئے، جس میں ظاہر ہے عرب امارات کی بھی شمولیت ہے۔ ایران اور لبنان کے آپریشنز بھی شروع ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں کے خلاف۔ وہاں بیلجیم کا وزیر خارجہ بھی اسرائیلی حملوں سے بال بال بچا، جس کے بعد نیٹو ممالک نے پہلی دفعہ اسرائیل کی مذمت کی۔ اب جو مذاکرات کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، وہ ایران کے 10 پوائنٹ جو انہوں نے دیے تھے ایران پر، آپ کو پتہ ہے جو وائٹ ہاؤس نے رات پوری بریفنگ دی اور ایران کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ تھا، وہ اب ٹرمپ اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ یہ جو اس نے بلکہ تازہ ترین دھمکی دے دی کہ عین مذاکرات کے دوران کہ تمام امریکی جہاز، شپ اور فوج ایران کے گرد بدستور رہے گی جب تک اصل معاہدہ اس کی مرضی کا سیز فائر ایران نہیں کرتا، ورنہ دوبارہ دھمکیاں، حملہ چلتا رہے گا۔ اب چین کے اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پبلک میں ایران کو دھمکیاں دیتا ہے لیکن بند دروازوں کے پیچھے منت کرتا ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا بیگنگ کا، بھیک مانگتا ہے۔ اب مذاکرات دیکھیں، یا تو امریکہ نے ایران کے ساتھ جو معاملے پر شہباز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا، یا شہباز شریف نے ایران کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوئی، کیونکہ ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ لبنان اس معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ اب ایران ایک ایسے ملک کے لیے کیوں لڑ رہا ہے جس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ انہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران اگر فلسطین کے لیے کھڑا ہے، لبنان کے لیے کھڑا ہے، تو یہ لبنان نے بھی ایران کے ساتھ ایسے ہی اتحاد کر کے اپنا ملک پورا تباہ کروایا، اور یہ دونوں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ شہباز شریف کی پہلی ٹویٹ دیکھیں جس میں ایران سے سیز فائر کی درخواست میں اس نے لبنان میں جنگ بندی کی واضح طور پر شرائط لکھی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس کو دوبارہ دہرایا، بلکہ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے بھی کہا کہ لبنان اس سیز فائر میں شامل ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے دونوں نے صاف صاف اس سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت جو معاملہ ہے کہ ایران اسی لیے اپنا وفد بھیجنے کے لیے تیار نہیں، وہ نام نہیں بتا رہے کون آئے گا جب تک چین اس کی ضمانت نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت جو امریکہ کا جو ورژن سامنے آیا ہے، اس کے بعد دوسرا ورژن ان کا جو ٹویٹ کے بعد اس نے مذاکرات کو کھٹائی میں ڈالا ہوا ہے کہ لبنان میں ہم سیز فائر نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اسرائیل 14% لبنان کے جنوبی لبنان پر قبضہ کر چکا ہے، بلکہ غزہ میں انہوں نے مغربی کنارے پر، ویسٹ بینک پر بھی بڑی بمباری کر کے وہاں وہی گریٹر اسرائیل والا منصوبہ پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور ٹرمپ اور نیتن یاہو یہی چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم فیس سیونگ کے لیے وہ دنیا کو دکھائیں۔ ٹرمپ کی تو ایپسٹین فائلز یا ویڈیوز ہیں ظاہر ہے، لیکن مذاکرات کا عمل نیتن یاہو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کہہ رہی تھی کہ ابھی نائب صدر جے ڈی وینس اور سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ایران نے پہلے بھی مذاکرات کی حملہ کرنے سے پہلے۔ ان پر ایران کو کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ اپنے قد اور وزن سے بڑی ٹویٹ کر دی تھی کہ تہذیب مٹا دوں گا، تو اسے فیس سیونگ اور سیف ایکسٹ تو چاہیے تھی جو شہباز شریف نے دی۔
جنگ ختم ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. یہ جو مذاکرات کی تیاریاں بلا شبہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, بڑے عروج پر نظر آ رہی ہیں. نائب صدر کے استقبال کے لیے پاکستان میں سیکیورٹی الرٹس ہیں, ٹویٹس ہو رہی ہیں. لیکن ایران کی طرف سے جو اسپیکر ان کے محمد باقر غالب وہ جنہوں نے آنا ہے 10 پوائنٹ کے پروپوزل پر, تینوں شرائط انہوں نے کہا امریکہ نے خلاف ورزی کر دی ہے. لبنان میں جو جنگ بندی ہوئی وہ بھی, جس کا ہمیں شہباز شریف نے بتایا کہ نہیں ہوگی اور ہو رہی ہے. یورانیم کی افسودگی کا معاملہ بھی جو معاہدے کی 6ٹھی شرط تھی, اور ڈرون حملہ بھی فارس پر جو ہوا. اب انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, نیک نیتی ہے, لیکن 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کی جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہیں, ٹرمپ اپنے بیانات سے جو پھر رہا ہے, اس نے کہا سفارتکاری ایسے نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم اسے قبول کرتے ہیں جب تک لبنان کو سیز فائر میں شامل کر کے مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو بیروت کے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس طرح جیسا جواری ہار جائے اس کی آخری شرط لبنان ہو. وہاں ہر طرف گرتی ہوئی بلڈنگز, دھواں اور بارود کا جو ڈھیر ہے, اور نیتن فخریہ قاسمیہ پل پر حملہ اور دریائے لطانی تک پہنچنے کے سارا علاقہ تباہ کرنے کی. وہاں کے جو صحافی ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ حالات یہاں بہت خراب ہیں, حد سے زیادہ. اسرائیلی فوج کے اس وقت تاریخی حملے ہوئے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے محدود پیمانے پر جاری رکھیں لیکن ہم اس کو روکیں گے نہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اب مجبوراً پھر ایران کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. ایران نے دیکھے جو موزیک دفاع کا ایک پورا نظام بنایا ہوا تھا, اس میں انہوں نے کمانڈرز کو یہ اختیارات دیے ہوئے تھے کہ جہاں بھی حملہ ہو یہ جواب خود دے, انہیں لیڈرشپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی تک اس جنگ میں خود مختاری سے سب کچھ کرتے رہے کمانڈرز. اسی لیے ابھی بھی پاسداران انقلاب کی جو ان کا فضائی گروپ ہے, ایرو اسپیس گروپ, انہوں نے کہا ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اور عرب امارات کی جو فجیرہ کی تیل تنصیبات پر حملہ ہوا, وہاں بھی پائپ لائن پھٹنے سے جو بگدڑ مچی ہوئی تھی, سینکڑوں کارکن ان کے مطلب وہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز میں بھی بھاگ رہے ہیں. یہ ایران کا پیغام تھا کہ ہمارا بیک اپ پلان ادھر ہی ہے. بیروت پر حملے کے بعد اس کے بعد پاسداران انقلاب نے جو کہا وہ کیا. اور ایران میں بھی کل آپ دیکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو تھا, جس کا وائٹ ہاؤس میں سوال پوچھا جا رہا تھا یہ کون حملے کر رہا ہے ان کے اوپر. اب ظاہر ہے امریکہ تو کہہ رہا ہے ہم نہیں کر رہے, تو پھر یہ اسرائیل یا عرب امارات ہی ہوں گے. لیکن ایران کی جو خبر رساں ایجنسی ہے مہر نیوز, انہوں نے کہا کہ خارگ جزیرے پر بھی حملہ کیا گیا. اور ان کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سیز فائر کی تو خلاف ورزی پہلے دن سے اسی گھنٹے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی. اب مذاکرات کے معاملے پر دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی وہاں امریکی ٹیم کو ماموں بنایا گیا. آپ حیران ہوں گے وہاں اس کو کیسے ماموں, یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا. اس نے کہا جی مجھے تو بہت سارے معاہدے بنا کے بھیجے گئے, فہرستیں بنا کے بھیجیں گے خطوط, اور ایسے لوگوں کی طرف سے جن کا امریکہ ایران کے مذاکرات سے تعلق ہی نہیں تھا. اور اس نے خود کہا کہ یہ سارے دھوکے باز اور فراڈیے تھے, یا اس سے بھی بدتر تھے. ایف بی آئی, CIA اب ان کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں. ہم صرف ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جس کے نکات امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں, جس کے بعد ہم سیز فائر پر متفق ہوئے. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری ٹویٹ خود لکھ کر بھیجی, وہ آپ جانتے ہیں. اب یہاں غیر سرکاری میڈیا, پاور بروکرز, بہت سارے لوگ بیچ میں شامل تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہیں, یاد رکھیں. ایک وہ جو جنگ کے بڑے سخت مخالف تھے اور طاقتور عہدوں میں, جس میں نائب صدر JD وینس نظر آ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ کو جو ماموں بنایا گیا, درے پردہ مذاکرات پر جو گیم ہوتی رہی, وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ظاہر پتہ چل چکی ہے کہ جنگ کے دوران بھی سے جو خبریں دی گئیں, جو سے معلومات دی گئیں, جو انٹیلیجنس دی گئی, وہ ادھوری تھیں, آدھا سچ تھا یا مس کیلکولیشن تھی. جنگی صلاحیت ایران کی, میزائل صلاحیت ہو, امریکی پائلٹ کا زخمی ہو ایران میں ریسکیو آپریشن کے نام پر, یا یورینیم افسودگی کے نام پر, ابنائے ہرمز, تیل کے کنٹرول میں, یہ ساری چیزیں اس کی غلط ثابت ہوئیں. اسی لیے اس کے جو بیانات مختلف آپ دیکھتے رہے وہ آپ کو نظر آئے. اب دیکھیں امریکی ادارے فاکس نیوز, نیو یارک پوسٹ نے جو بھی دعویٰ کیا کہ جو امریکہ کے یہ مطالبات ہیں, یہ شرائط ہیں, یہ ایران کے مطالبات اور شرائط دونوں کو سامنے رکھے تو ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر اس میں ناکام ہوا. ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ غلط تھا, جو پورا نہیں ہوا. پچھلی جنگ میں بھی 12 دن کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر میں یہی دعویٰ کیا, وہ جھوٹ نکلا. اس کے بعد بھی 40 دن کی اس جنگ کے بعد ٹرمپ نے اس دفعہ تو دعویٰ ہی نہیں کیا. اور یورینیم سب سے بڑا جو معاملہ تھا 460 کلو گرام, وہ حاصل کر دوں, وہ ایران میں اسی طرح محفوظ ہے. بلکہ اب تو ایران نے انٹرنیشنل ایجنسیوں کو معائنے کے لیے بھی مکمل طور پہ بند کر دیا ہے کہ یہ کبھی اب معائنہ نہیں کریں گے. بیلسٹک میزائل پروگرام بھی ایران کا اسی طرح قائم دائم ہے. ایران کے میزائل ابھی بھی جو ویلاگ کے دوران چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو ان 2 ہفتوں میں اب امریکہ کیا فوج کو ریسٹ دے رہا ہے, اپنی طاقت کو جمع کر رہا ہے, دوبارہ مقاصد پورے کرنے کے لیے جنگ میں شامل ہوگا, یا اس جنگ میں سے مکمل نکل جائے گا. خطرہ تو دیکھیں امریکہ کو اتنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں انہوں نے جو ابھی الرٹ جاری کیا, خاص طور پر عراق میں, بغداد میں, کہ یہاں سے جتنی جلدی امریکی نکل سکے نکل جائیں. تو حالات ان کے واقعی کنٹرول میں اس طرح تو نہیں ہے. اب اسرائیل جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے نکلنے سے اس وقت بری طرح اکیلا نظر آ رہا ہے.
اسی لیے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ عرب امارات کی طرف آیا. یہ جو نیتن یاہو نے اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ان کا پورا مناظرہ کہہ لیں ہوا کہ نیوکلیئر پروگرام بھی موجود ہے, رجیم چینج بھی ایران میں موجود ہے, اور ہم تو ان کے سامنے یرغمال ہیں اس وقت کہ مڈل ایسٹ میں جو فوجی اتحاد ہم نے بنانا ہے اب اس میں ہمیں سعودی عرب, عرب امارات اور باقی عرب ممالک کو شامل کرنا ہے. لیکن یہاں ایران نے آج سعودی عرب سے رابطہ کر لیا. اب جو ایران پر دیکھیں جو بمباری ہوتی رہی, ان کی تیل کی تنصیبات پر آتی رہی, یا جو جہازوں کی تصاویر انہوں نے جاری کی ابھی, اس میں میراج 2009 جیٹ سے بمباری ہوئی جو نہ اسرائیل کے پاس ہے نہ امریکہ کے, یعنی عرب امارات کے پاس ہے جو لوان جزیرے پر بمباری ہوئی. تو یہ عرب امارات اس وقت اس جنگ سے انہیں نکلنے نہیں دے, یہ ان کا فرنٹ پہ سب سے بڑا اتحادی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو ایران کے جو یورینیم کے بارے میں دعوے کرتے رہے کہ اسے ہم نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے, کیونکہ اصل معاملہ تو آپ کو پتہ ہے یورینیم کے بعد ہی اپنائے ہرمز شروع ہوا. یہ 450 یا 460 کلو یورینیم جو ہے وہ ایران کے پہاڑوں میں آج بھی موجود ہے. اور اب یہ اطلاعات ہے کہ ایران اب ایٹم کی طرف جائے گا, صرف 10% مزید انہیں بڑھانا ہے. اور یہی بات اسرائیل کی جو اپوزیشن لیڈر اس نے آج بات کی کہ ہم جنگ تو ہار گئے, نیتن یاہو ہار گیا, جو فون کال پر امریکہ سے ہدایات لیتا رہا, اپنے شہریوں کو بنکروں کے اندر مرواتا رہا. اب انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دی کہ کتنی ہلاکتیں آپ کو نظر آئیں گی. اور مذاکرات کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ صرف فیس سیونگ کے لیے, ہم لبنان کے کچھ علاقے پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں, فلسطین کے, کہ اپنی عوام کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم نے جنگ کے بعد یہ حاصل کیا. لیکن ہلاکتیں اتنی ہوئی ہیں کہ ابھی ان کا جو ریکارڈ نکلا ہے اس کے بعد نیتن یاہو یہ الیکشن نہیں جیت سکے گا. دوسرا ٹرمپ کا بھی آپ کو پتہ ہے الیکشن کا معاملہ ہے اس میں. اور اس دفعہ تو اسرائیل کو یہ بھی دکھ ہے کہ مذاکرات سے پہلے انہیں پوچھا ہی نہیں گیا اس دفعہ, اور سارے جو ان کے مقاصد تھے ٹرمپ کے اور ان کے وہ پورے نہیں ہو سکے. اب جو تازہ ترین اطلاع ان کے پاس آئی جس کے بعد یہ جنگ بندی کے لیے راضی ہوئے, سی آئی اے کے اینالسٹ ہیں لیری جانسن, اس نے بھی کہا کہ ملٹری کمانڈرز نے ٹرمپ کو بتایا کہ 2028 تک ایران اسی طرح لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو نقصان امریکہ کو ہو چکا ہے وہ پچھلے 30 سال میں نہیں, اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف دوڑے. اب دیکھیں پاکستان میں 78 سال میں بھی وہ نقصان نہیں ہوا جو 4 سال میں ہوا ہے. اس پہ تو عمران خان کے متعلق ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بکھرا ہوں مگر ٹوٹا نہیں, میرے بدن پر فتح کا جال ہے. خان واقعی نہیں ٹوٹا. آج 1500 دن ہو گئے عمران خان کو پاکستان کے بغیر اقتدار میں, اور اقتدار سے نکلے ہوئے, اور 2 سال ہو گئے جیل میں بے گناہ. اور جس نے پہنچایا ہے پاکستان کو اس حال میں وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آج 9 اپریل کا دن ہے, 4 سال پہلے آرمی چیف جنرل باجوہ امریکہ کی دھمکی پر الٹے منہ لیٹا, جس طرح بستر پہ لیٹا ہوگا الٹے منہ. آج پاکستان کی یہ خود مختاری, یہ اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں. آج ایران کی طرح ایک حقیقی طور پر مضبوط معاشی ملک کے طور پر نظر آتا. 10 ایمرجنگ معیشت میں کھڑے ہوتے جو خود مختاری کا اس نے سودا کیا, پاکستان کی پکی فصلوں میں سور چھوڑے. عمران خان کی حکومت دیکھیں ایک سائفر پر گرائی انہوں نے, سب سے مقبول ترین رہنما اس وقت قید تنہائی میں. وہ تو آج بھی سنت حسینی ادا کرتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں. اور عمران خان کی عظمت کا ثبوت اس بات سے لگائے کہ دنیا کی سخت ترین قید میں, تنہائی میں, وہ پاکستان کا وہاں بھی سوچتا ہے. یہ جلسہ جو کینسل ہوا, جس کا عمران خان کی بہنوں نے بھی یہ کنفرمیشن آئی ان کی طرف سے کہ یہ جلسہ عمران خان کو جو بریفنگ دی گئی, اور انہیں ظاہر بتایا گیا ہوگا خان صاحب عرب دنیا, ایران, امت مسلمہ, فلسطین کے لیے, یمن کے لیے, لیبنان کے لیے اس وقت پاکستانیوں سے کو اپنی ذات سے بڑے فیصلے خان نے تو کر دیے. وہ تو مقبول بھی ہے, دیکھیں اس کی تو قوت برداشت آپ کو پتہ ہے. عمران خان نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا, اور کر بھی رہے. 24 گھنٹے قید تنہائی, ایک آنکھ 85% ضائع, ان تنگ و تاریک کمروں میں بیٹھا ہوا کتابیں اور اخبار بھی نہیں پڑھ سکتا. ذرا سوچے اس معاملے کو. وکلا اور اخبار کی ایکسیس نہیں ہے عمران خان کی اہلیہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے. اور جو پاکستان پر مسلط ہے, جن کی تعمیر میں بھی تخریب ہے, میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے, جن کی زندگی کا مقصد صرف بیانیہ ہے. ٹرمپ نے کہا یہ میری دم چومنے والی, یہ وہ لوزرز ہیں جو مجھے اپنے ارد گرد پسند ہیں. یہ 2 جملے امریکہ اور پاکستان کی سفارتکاری کے لیے کافی ہیں. ٹرمپ کے ساتھ 86 سال کے اتحادی ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, یہ اس کی کمر کے ساتھ گھٹنوں کے اوپر تک لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. خان کی حکومت گرانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ملک کی معیشت کا حال. عمران خان نے تو وہ معیشت کورونا میں سنبھالی تھی, ہمسایوں سے تعلقات تھے, خارجہ پالیسی, تجارت, انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. تمام ممالک میں بے روزگاری میں آ گئے ہیں, مہنگائی میں, عدم استحکام میں, بجلی, گیس, اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں, زراعت, کسان, مزدور, اوورسیز پاکستانی, پوچھیں ذرا, پوری کی پوری تباہی بربادی کا نقشہ ہے. عمران خان کی حکومت گرانے کے اگلے 5 سال بھی اب یہ اس ترقی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. 9 اپریل کی رات لاکھوں پاکستانی نکلے تھے عدم اعتماد کے وقت, اور دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ٹاپ 10 میں تحریک انصاف تھی. آج اس کا چیئرمین کیا کہہ رہا ہے بیرسٹر گور کہ جلسہ کینسل کا پیغام خان کا مل گیا, لیکن صحت کا اسے نہیں پتا, کیونکہ ان کے گرد عمران خان کی صحت اتنی غیر اہم ہے. جیسے کلی امین گنڈا پور تھا, آج ایک سہیل افریدی ہے, بیرسٹر گوہر ہے, اور سلمان اکرم راجہ ہے, اور ایک محمود اجگزئی سینٹ, ایک سیٹ کا مالک پارلیمنٹ میں لیڈر, اور علامہ راجہ ناصر آباد. اب یہ دیکھیں تحریک انصاف کی خیر قیادت سے شکوے کرنا چاہیے, تو اتحادی ہیں. اس نظام کو یہ سپورٹ کرنے والے گھوڑے بن چکے ہیں, جنہیں اتنا مارا جاتا ہے پھر بھی چلے جاتے ہیں. میں آپ کو
تحریک انصاف کی خواتین پر جو اڈیالہ جیل میں بزرگ بہنوں پر مار پیٹ کا تشدد ہوا، جیلوں میں بند کیا، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا، اور یہ تحریک انصاف کے لوگ آپ کو قومی مفاد، ملکی نازک دوڑ دکھاتے ہیں۔ اب تو چلیں ٹیکنالوجی آ گئی نا، گھوڑوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں، خون کا نمونہ لے لیا جاتا ہے شجرہ نسب چیک کرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں عربوں میں جب گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ گھوڑا نسلی کون سا ہے۔ یہ گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، پھر خوب مارتے تھے، اور مارنے والا پھر ان کو کھانا ڈالتا تھا۔ جو نسلی گھوڑے تھے تو وہ کھانے کی طرف نہیں آتے تھے، اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے جو مار، لیکن جو بے نسلی تھے تو وہ دوڑتے تھے۔ یہ خودداری کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ خان نے تو دیکھے جلسہ منسوخ کر دیا 9 اپریل کے دن، جب عمران خان کی حکومت اس طرح گرائی گئی۔ عمران خان نے تو امت مسلمہ کے نام پہ تسلیم کر لیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی جنگ، آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف نے خود کہا کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا نے جنگ میں کردار دیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، چن چن کے سوشل میڈیا کے تحریک انصاف کے وہ رہنما اٹھا لیے، اغوا کر لی۔ آج بھی 5 اغوا ہیں، اور عین جنگ کے دوران 65 لوگوں کو ملٹری سزائیں دیں۔ تو ان کے دامن میں 4 سال کے بعد بچا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کو امریکہ لکھ کے ایک ٹویٹ دیتا ہے، ٹویٹ کا ڈرافٹ بنا کے دیتا ہے، اور یہ وہی ڈال دیتے ہیں۔ آج بھی وہی بزدل ہیں جو امریکہ کے ماتھے کی تیوری دیکھ کے خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیتے تھے۔ یہ آج بھی جعلی اکاؤنٹس بنا کے کوئی میکسیکو کے ایئرپورٹ پہ امیگریشن کو اتر رہا ہے کہ جی وہاں میں نے رکھا اور اس بندے نے مجھے رشتہ دیا۔ اندازہ کریں آج بھی یہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تصویریں لگا کے تحریک انصاف کو غداری اور تانے اور یہ لگے ہوئے ہیں۔ ملک کی حالات کیا ہے اب وہ دیکھیں ذرا، کہ یہ بظاہر سفارتکاری کے لیے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ماحول، پاکستان کا نام اس پہ بڑا اچھل رہے ہیں کہ جی بہت بڑا کارنامہ ہم نے انجام دے دیا۔ نیک نیتی کے ساتھ امت مسلمہ کو جوڑنا ہے تو بہترین کام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ فیلڈ مارشل کرے، شہباز شریف کرے، یا کوئی ایون نریندر مودی کرے۔ لوگوں کو جوڑنا، جنگ ختم کرنا امن کے لیے سب سے اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ انہیں تو استعمال کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اس جنگ سے بھاگنے کا، وہ تو بالکل جو دھمکی دے بیٹھا تھا پھنس گیا تھا۔ انہوں نے اس کو ریسکیو کیا ہے، اس شخص کو جس نے کیا حال کیا پوری امت مسلمہ کا۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ یہ بورڈ آف پیس میں بھی ایسے شامل تھے۔ اب یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا، یہ دن بڑے اہم ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت اب کیا چلے، 9 اپریل جلسہ منسوخ ہونا کوئی قیامت نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں اگلے 2-3 دن اور بھی آ جائیں گے، مذاکرات بھی ہو جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ایران آئے ہی نہ، ہو سکتا ہے آئے، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف کیا کرے گی۔ اس وقت پاکستانیوں کے لیے تو دیکھیں سب سے بڑا معاملہ جنگ ختم ہونے کے بعد عمران خان کی رہائی کا، پاکستان کے اندر استحکام لانے کا۔ اب یہ کیا ان کو جو پذیرائی ملی امریکہ سے، وہ تو پہلے بھی مل چکی ہے، وائٹ ہاؤس میں لنچ بھی ہو چکے ہیں، گلے بھی لگائے جا چکے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھ کے فیورٹ فیلڈ مارشل سارے اعزازات دے دیجیے، تو اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اب شہباز شریف کو ٹرمپ رشتہ دینے سے تو دور رہا، اب اس سے زیادہ ان کی کیا پذیرائی ہوگی؟ ڈالر تو نہیں دے رہا کوئی بھی۔ اب تو جو آگے مسائل آئیں گے وہ میں اگلے ویلاگ میں رکھوں گا، جو عرب امارات اور سعودی عرب اس جنگ میں ان کی مداخلت سے پریشان ہوئی، انہوں نے وہ بھی اپنے سارے لوز کر دیے ہیں۔ وہ سارا معاملہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں، ویڈیو لمبی ہوگی، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔